السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا یوئی اسامہ اعجاز، ڈائریکٹر دا ویژن گرامر اسکول۔ رمضان کی بابرکت سیریز چل رہی ہے ہماری، اور آج ہم بات کریں گے رمضان کا دوسرا عشرہ سٹارٹ ہو گیا ہے جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں بھی ہمارا پیغام یہی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے رحمت نازل کرنے کا ایک معمول بنایا ہے رمضان میں، اسی طرح دوسرا عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا عشرہ بنایا ہے، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ اللہ سے کثرت سے مانگنی ہے اپنی گناہوں کی معافی، کوتاہیوں کی، غلطیوں کی۔ اور اب اس میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ایک تو ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اب جس طرح آپ گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ میں اگر آپ دیکھیں دو قسم کے گناہ ہیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ جو آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، ہماری نیکیوں کی وجہ سے، ہمارے چھوٹے اچھے اعمال کی وجہ سے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ وہ ہیں جو کہ ہمیں توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں۔ جامعہ اشرفیہ والوں نے 100 گناہ کبیرہ کی فہرست بنائی ہے، اور وہ اگر آپ دیکھیں اور ہم کوشش کریں آج کے دور میں بھی کہ اگر ہم لوگ وہ 100 گناہ اپنی زندگی میں، اور عام ایک شخص جو ہے اس میں سے کوئی 80 to 90% وہ گناہ ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے جو انسان عام طور پہ نہیں کر رہا ہوتا، باقی کو 10-15% ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ اور اگر کوشش کی جائے رمضان کے اندر اس کا آغاز کیا جائے تو ہم ان سے بچ کر اور توبہ استغفار کر کے اللہ سے ان کی معافی طلب کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو معاملات ہو گئے انسان کے اللہ کے ساتھ، جو اللہ کے طرف معاملات ہمارے تھے ان میں کوتاہی ہو گئی، ہم نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ استغفار کی، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، معافی مانگی۔ اور یہ عشرہ بھی اسی کا ہے کہ ہم استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سے مغفرت مانگیں، اللہ سے توبہ مانگیں، درگزر مانگیں، اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کا اہتمام کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ حقوق العباد، جو لوگوں کے حقوق ہیں، اور میری آج کی ویڈیو کے اندر ایک میرا مین کور پرپس بھی یہی ہے کہ آئیے اس رمضان ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے محلے میں، ہماری طرف سے، ہماری ذات سے، ہماری بات سے، ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی بھی عزیز و قارب کا کوئی دل دکھا ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو ہم اس سے بھی معافی طلب کریں۔ یاد رکھیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت موقعوں پر یہ فرمایا ہے کہ آپ اگر کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور معافی نہیں مانگ رہے تو یہ بہت ایک جو ہے وہ پکڑ کی چیز ہے، اور معافی مانگنے والا کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج ہم رمضان المبارک کی بابرکت عشرے اور گھڑیوں کی وساطت سے آغاز کریں کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے سٹارٹ کریں، دوست احباب سے جس سے بات نہیں ہوئی، قطع تعلق کی ہوئی ہے، اس سے معافی مانگ کر اپنے تعلق کو ٹھیک کریں۔ اور اس میں صرف ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے معاف کرنا ہے۔ معاف کرنے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر معافی دینے سے آپ کی عزت کم ہو تو قیامت کے روز مجھ سے لے لینا، یہ مفہوم ہے ان کی حدیث کا۔ تو اگر جب ہمیں اتنی بڑی گارنٹی مل گئی ہے تو کیوں نہ آج ہم ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، دل صاف کریں، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے بھی معافی مانگیں، اور اپنی کوتاہیوں کی اپنے ارد گرد اپنے دوست احباب اٹھائیے فون، اپنا موبائل اٹھائیں، اپنا رابطہ کریں، میسج کریں، کال کریں اپنے کسی عزیز خالہ کو، ماموں کو، بہن کو، بھائی کو، جس کا کبھی تکلیف پہنچی ہے تو اس کو جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اور آج اسی عشرے اور ابھی لمحے سے نہ جانے اگلے سال رمضان نصیب ہو نہ ہو، اگلی گھڑی ہمیں ملے نہ ملے، تو مل کر ہم ایک دوسرے سے بھی دل صاف کریں اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں، تاکہ اس عشرے کا صحیح مقصد ہمیں پورا ہو سکے، اور ہمارے ینگسٹرز جو ہیں، یوتھ خاص طور پہ، اس کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب حاصل ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہم نے گناہ کی معافی اللہ سے مانگنی ہے، گناہ سے بچنا ہے، اور جہاں حقوق اللہ ہم پورے کر رہے ہیں وہاں حقوق العباد میں ہم نے لوگوں کے حقوق یہ ہیں کہ لوگوں سے بھی کی گئی گستاخی، تنگی، جو بھی معاملات ہیں اس کو بھی آج ہم نے کلیئر کر کے ان سے بھی معافی مانگنی ہے، تاکہ ہم ایک رمضان کا صحیح جو فیض ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر رہے، ہمارے لیے بھی خوب دعا کرتے رہیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔